الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اب یہاں پر بات غور کرنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ جو میرا رسول کہے گا، جس نے میرے رسول سے محبت کی ہوگی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اگر کوئی شخص، اب یہاں پر اس بات بھی غور کریں ہم لوگ کہ اگر اللہ یہ ہم سے کہتا ہے کہ جس نے رسول سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ نافرمانی صرف رسول کی نہیں ہوگی بلکہ وہ نافرمانی ہوگی اللہ کی۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو پھر اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم سے کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی خطا رسول کے بارے میں ہوتی ہے، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو جاتی ہے تو پھر یہ غلطی اتنی آسانی سے معاف ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ کو اپنے حبیب کے بارگاہ میں کوئی گستاخی کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تھا، صحابہ کرام سے کہہ دیا تھا کہ نبی کے سامنے، میرے محبوب کے سامنے کوئی بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنے کو جب اللہ نے منع کر دیا تو اگر ہم نبی کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہی چیز کرنی ہوگی کہ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم رسول اللہ کی زندگی کو، یعنی ان کی جو سنتیں ہیں ان کو چھوڑ کر زندگی گزاریں اور ہمیں جنت مل جائے، تو پھر یہ ناممکن ہے، کیونکہ جنت کا راستہ وہی راستہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جنت میں جانے کا کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی راستہ اور نہیں ملے گا۔ اگر کوئی انسان سوچے کہ نہیں ہم فلاں جگہ سے یا فلاں کام کر کے یا فلاں چیزیں کر کے جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ جنت کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ راستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر۔ اگر کوئی انسان سنتوں پر عمل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے سنتوں پر عمل کرنے والا کون وہ ہو جائے گا۔ جب جو انسان سنتوں پر عمل کرے گا وہ کبھی بھی فرائض کو چھوڑے گا نہیں۔ بات ظاہر سی بات ہے کہ فرض ادا کرنے والا اگر کوئی انسان کہے کہ میں صرف فرض ادا کروں گا، سنتیں نہیں پڑھوں، سنتوں پر عمل نہیں کروں گا، تو وہ سنتوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں سنتوں پر عمل کروں گا تو وہ کبھی بھی فرض نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو انسان رسول اللہ کی بات کو مانے گا وہ اللہ کی بات کو بھی ضرور مانے گا۔ اب جو انسان سنتوں پر عمل کرے گا وہ اہل بیت سے بھی محبت کرے گا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی انسان سنتوں پر تو عمل کرے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نہ کرے، ان کے صحابہ سے محبت نہ کرے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اہل سنت وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب اگر بات آتی ہے کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم کچھ چیزوں پر عمل کریں کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں
تو وہ انسان کامل ایمان والا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر واضح طور پر یہ بات بیان فرما دی کہ کوئی بھی انسان جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کو رسول اللہ سے محبت، یعنی رسول اللہ کی محبت ہمارے دل میں اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ ہماری اولاد سے زیادہ، اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم اولاد کو پہلے دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کی بات بعد میں سن رہے ہیں، تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں، ایمان والے ہم نہیں ہیں۔ اگر ہمارے دل میں بیوی کی محبت ہے، ہمارے دل میں ماں کی محبت پہلے ہے، ہمارے دل میں اگر والدین کی محبت پہلے ہے، ہمارے دل میں کاروبار کی محبت پہلے ہے، یا ہمارے دل میں گھر اور جائیداد کی محبت پہلے آ رہی ہے، تو یاد رکھنا کہ آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا، کامل ایمان والا انسان مومن تبھی بنتا ہے جب اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی جائیداد، زمین، یعنی حتیٰ کی تمام چیزوں سے زیادہ جب بندے کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی تب وہ کامل ایمان والا بنے گا۔ رسول اللہ کے نام پر کوئی سودا نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی تو ہمیں سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ کی بات آئی اور ہم کہہ دیں کہ نہیں، کسی نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دی اور ہم خاموش بیٹھے رہے، تو یہاں پر ہمارا خاموش بیٹھنا بھی گناہ ہوگا۔ عام طور پر روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی ایک ایسی عبادت ہے کہ خاموشی بھی عبادت ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آ جائے، ان کی عزت پر بات آ جائے، اور اگر کوئی مسلمان کوئی کلمہ پڑھنے والا خاموش بھی بیٹھا رہے گا تو وہ بھی گنہگار ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو ہم سب کو بولنا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ جن چیزوں سے ہم نے اپنا دامن چھڑا لیا، جن چیزوں سے ہم خاموش ہو جائیں گے، جن چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے، ان پر کفار مسلط ہوں گے۔ ہم نے نماز کو چھوڑا، کفار نماز پر پابندیاں لگانے لگے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمزور ہوئے تو آج کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار پر پابندیاں لگانے لگے۔ یہ غلطیاں ان کی نہیں ہیں، غلطیاں ہماری ہیں کہ ہم نے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو مکمل طور پر سمجھا نہیں، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو مکمل طور پر چلنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ ہم سوچتے ہیں کہ وقت کے ساتھ بدلنا اسلام نے منع نہیں کیا وقت کے ساتھ آپ بدلو، لیکن وقت کے ساتھ آپ کے حالات بدل سکتے ہیں، محبت نہیں بدلے گی۔ وقت کے ساتھ چیزیں بدلیں گی، دور بدلے گا، حالات بدل جائیں گے، اظہار کرنے کے طریقے بدل جائیں گے، محبت کا اظہار کرنے کے طریقے بدل جائیں گے، محفلیں کرنے کے طریقے بدل جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بدلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، وہی آج ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے۔ نماز کی محبت جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، وہی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ آج آپ دیکھیں کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتا ہے، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول رہے ہیں، تو ان کے خلاف مقدمے درج ہو رہے ہیں۔ ہم خاموش کیوں ہیں؟ آخر یہ نوبت کیوں آئی کہ ہم اگر اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ہمارے خلاف مقدمے درج ہو رہے ہیں؟ آخر یہ وقت کیوں آیا؟ ہماری کمزوری کی وجہ سے۔ ہماری کمزوری ہماری طاقت کی کمزوری نہیں ہے، ہم جسمانی کمزوری کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ کفار نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان پر کچھ بھی مسلط کر دیں، ان کے خلاف ہم کتنا بھی کھڑے ہو جائیں، ان میں وہ طاقت نہیں ہے جو یہ سامنے آ جائیں۔ اسی وجہ سے آج کفار ہم پر مسلط ہوتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے یہ آواز اٹھانے والی قوم نہیں رہی ہے، یہ قوم بزدل بن چکی ہے، ان کو نماز کے لیے روکا، یہ رک گئے، یہ آواز نہیں اٹھائیں گے۔ ان کو نماز کے لیے روکا، ویسے بھی نماز نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں گے، تو وہ یہ بات سمجھ گئے، انہوں نے نماز پر پابندیاں لگائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کی محبت کا اظہار کرنے میں یہ کنجوسی کرتے ہیں، یہ شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو اس پر بھی پابندیاں لگ رہی ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنتوں پر چلنا بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کرام کو بتا دی تھی۔
صحابہ کرام سے کہا تھا کہ تم لوگوں میں جو میری سنتوں پر 99% یعنی 99% جو عمل کر لے گا وہ جنت میں جائے گا. یعنی اس وقت کے لیے اتنی زیادہ کرائٹیریا کر دیا کہ جو سنتوں پر 99% پورا کھرا اترے گا اس کو جنت ملے گی. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ صرف 1% بھی اگر سنتوں پر عمل کر لیں گے تو بھی وہ جنت میں چلے جائیں گے. لیکن وہ 1% اتنا مشکل ہوگا کہ آج جو انسان 99% یعنی 99% جو لوگ سنتوں پر عمل کر لیتے ہیں وہ ایک وقت وہ آئے گا کہ 1% بھی سنت پر عمل کرنا بہت دشوار ہو جائے گا. اور آج وقت وہی ہے کہ ہم نے سنتوں کو بالکل بھلا دیا ہے, تبھی تو کفار ہم پر مسلط ہو رہے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بھی چیز ہے, اگر ہمارے اسلام سے وہ جڑی ہوئی چیزیں تھیں ان کو ہم نے چھوڑا تو آج اس سے ہم کمزور ہو گئے. تلوار اسلام کی ایک بہترین چیز ہوا کرتی تھی, مسلمانوں کا شعار ہوا کرتا تھا, مسلمانوں کا زیور تلوار ہوا کرتی تھی. لیکن ہتھیاروں کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, تو کفار نے بھی سمجھ لیا کہ وہ ہتھیار ہو گیا. لیکن وہیں آپ سکھ قوم کو دیکھیں, جو پنجابی رہتے ہیں ان سکھوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنا کلچر, اپنا جو ان کا جو مذہبی چیزیں ہیں ان کو انہوں نے چھوڑا نہیں. آج کوئی بھی ان کو اس چیز پر روک نہیں سکتا ہے. ان میں تلوار رکھنا ان کی جو مذہبی چیز ہے. تو آج آپ ٹریول کرتے ہیں, آپ فلائٹ وغیرہ میں کوئی بھی ہتھیار نہیں لے جا سکتے ہیں, کوئی بھی میٹل کی چیز نہیں لے جا سکتے, لیکن ان لوگوں کو یہ پرمیشن ملی ہے کہ وہ ہتھیار لے جا سکتے ہیں. وہ اپنے ساتھ جو کٹار رکھتے ہیں یہ پرمیشن دی گئی. کیوں دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب کو فالو کیا ہے, انہوں نے اپنے مذہب پر کمزوری نہیں دکھائی. جبکہ وہ آج ہندوستان میں مسلمانوں سے بہت زیادہ کم ہے, اور ہم مسلمان کتنے زیادہ ہیں اس کے باوجود ہمیں ہر جگہ پر اپنا ثبوت دینا پڑتا ہے. ہر جگہ پر ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا, اپنے ہر چیز کا ثبوت دکھانا پڑتا ہے. یہ کمزوری ہمارے ایمان کی ہے. اور اگر اب بھی ہم اس چیز سے باز نہ آئے, اپنے آپ کو مضبوط نہ کیا, تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیں گے تب بھی ہم پر FIR کی جائیں گی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ہمارے اوپر FIR کی جا رہی ہے. اسی طرح سے یاد رکھیں کہ آنے والا وقت وہ آئے گا کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے نا, اس پر بھی FIR کر دی جائیں گی. یاد رکھیں کہ اگر ہم آج اپنے اسلام کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے, اگر ہم نے آج دوسروں کو اپنے اسلام پر بھونکنے کی اجازت دے دی, تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہم اسلام کو بھول جائیں گے. جو قرآن میں آتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ قرب قیامت قرآن پاک کے الفاظ مٹ جائیں گے. مٹ جائیں گے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سفید ورق ہو جائے گا قرآن شریف. مٹ جائیں گے کہ مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ قرآن پاک تو ہوگا, ہم یہ نہ سمجھیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قیامت کے قریب قرآن پاک کے الفاظ مٹا دیے جائیں گے, مراد یہ نہیں ہوگا کہ سفید سفید کاغذ رہ جائے گا. نہیں, قرآن پاک جیسا آج ہے ویسا ہی رہے گا, لیکن اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا. اب بھائی ظاہر سی بات ہے, جب اس کو کوئی پڑھنے والا ہی نہیں رہے گا, اس کو سمجھنے والا کوئی رہے گا ہی نہیں, تو اس کے ہونے یا نہ ہونے کا کیا فائدہ. پھر وہی چیز کہی گئی کہ قرآن پاک کے الفاظ اٹھا لیے گئے. مسلمان ہوں گے اس وقت بھی جس وقت الفاظ سارے اٹھ جائیں گے, مسلمان ہوں گے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ارے بھائی کیا چیز ہے, کوئی تو چیز بتاؤ جو ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ہو. تب کچھ بڑے بوڑھے لوگ رہیں گے, اس میں کہیں گے کہ اب ہمیں زیادہ تو معلومات ہے نہیں, صرف ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے کبھی یہ سنا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے. ایک وقت وہ آئے گا, آپ غور کریں ذرا, کہ ایک وقت وہ آئے گا, وہ اپنے بڑے کہیں گے, اپنے آنے والی نسلوں کو سمجھا رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں, یعنی جو بڑے بوڑھے ہوں گے وہ یہ بات بول رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کو پڑھتے ہوئے سنا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے. اس سے زیادہ ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہے. اب آپ سوچیں ذرا, اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ وقت دور ہے, ابھی اس وقت کو آنے میں بہت ٹائم لگے گا, تو یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ وقت بہت دور ہے. وہ وقت بھی ہمارا قریب آ جائے گا.
اگر یقین نہیں آتا ہے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے صرف یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے آپ خود سوچ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں. کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہوگا. مشکل سے 20 یا 25% لوگ ہوں گے بیٹھنے والوں میں یہاں. ان میں سے بھی صرف 2 یا 3% ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چالو کیا ہوگا یا پڑھتے ہوں گے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر، صرف مردوں کی بات نہیں کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. فرض، سنت واجب مستحب نہیں فرمایا، فرض ہے. جس طرح سے نماز فرض ہے، جس طرح سے روزے رکھنا فرض ہے، جس طرح سے حج کرنا فرض ہے، اسی طرح سے علم حاصل کرنا فرض ہے. اور کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے ہر انسان عالم نہیں بن جائے گا، ہر انسان مفتی نہیں بن سکتا ہے، ہر انسان مولانا نہیں بن سکتا ہے. لیکن اب اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر مسلمان کو کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے حلال حرام کی تمیز ہو جائے، اسے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، پاکی اور ناپاکی کا علم ہو جائے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب آپ ایک دوسرے سے نہیں، کسی دوسرے سے مت پوچھئے، ہر انسان یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ ہمیں ناپاکی اور ناپاکی کا علم ہے؟ کیا ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہم ناپاک کب ہوتے ہیں اور ہم کس صورتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ہمارے کپڑوں پر کتنی گندگی لگی ہونے کے بعد بھی ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس بات کا علم ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کپڑوں پر چھینٹیں آ گئی تو ہم ناپاک. ابھی تم ناپاک نہیں ہوئے. ناپاکی کی بہت قسمیں ہوتی ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ ہر انسان کو پاکی، ہر مسلمان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو پاکی اور ناپاکی کا علم ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے ہر مسلمان مرد عورت کو حرام اور حلال کا جانکاری ہونا ضروری ہے. ہمیں جب یہ بات معلوم ہی نہیں ہوگی کہ کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے، کون سی دولت حرام ہے کون سی دولت حرام ہے، ہمیں جب یہ بات معلوم ہی نہیں ہوگی کہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ سور کھانا ہی حرام ہے، نہیں. اگر آپ حرام کے پیسے سے بکرا بھی کھاتے ہیں، بھلے وہ بکرا جائز ہے، بکرا کھانا حلال ہے، لیکن اگر حرام کے پیسے سے آپ کھائیں گے تو وہ بکرا بھی حرام ہی ہو جائے گا. اسی طرح سے حرام کے پیسے سے آپ مرغا کھاتے ہیں یا بھینسا کھاتے ہیں یا کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں، حرام پیسے سے آپ نے کوئی بھی کھانا کھایا وہ اسی طرح سے حرام ہوگا جس طرح سے سور کھانا حرام ہے. ہم سوچتے ہیں کہ صرف سور کھانا حرام ہے. صرف سور کھانا حرام نہیں ہے، حرام کے پیسے سے حلال چیزیں بھی کھانا حرام ہی ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صاف طور پر بتا دیا کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ کون سا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، کون سا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے. جب ہمیں اس بات کا علم ہوگا تبھی ہماری ساری چیزیں قبول ہوں گی. اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان یہ بات معلوم نہ ہو، ہمیں جب یہ بات معلوم نہیں کہ ہم نے حلال کھایا یا حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا اگر چلا گیا، بھر پیٹ کی بات نہیں کی رسول اللہ نے، صرف ایک لقمہ انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں بتائے، انجانے میں بھی اگر کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا تو اس کی 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اس کی 40 دن تک
کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی جو عبادت کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس نے اپنی زندگی میں جتنی جو عبادت کر رہا ہے نا، جتنے اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اس کی جو برکت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، صرف ایک لقمے کی یہ نحوست ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک حرام لقمہ گیا تو اس کا یہ حال ہے۔ اگر جو انسان پورا کا پورا اسی چیز میں حرام کے کھانے میں لت لگ جائے تو پھر اس کا حال کیا ہوگا۔ حجاج بن یوسف کا دور کا واقعہ ہے کہ اس دور میں کچھ بزرگوں کی جماعت ہوا کرتی تھی، ایسے لوگوں کو جن کو مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا۔ یعنی مستجاب الدعوات ان لوگوں کو بولتے ہیں جو اگر دعا کر دیں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کسی بات کے لیے بھی دعا کر دی تو ان کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، دعا پہلے قبول ہوگی۔ تو ان لوگوں کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا تھا تو وہ لوگ بد دعا کرتے تھے، وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ تو حجاج بن یوسف جب بادشاہ مسلط ہوا تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلے پورے شہر کی دعوت کر دی، اور بالخصوص خاص طور پر ان لوگوں کو بلایا جو مستجاب الدعوات لوگ تھے، ان کو اسپیشلی دعوت دے دی گئی۔ اب جیسے ہی وہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے، ان کو اچھا اچھا کھانا لگایا گیا۔ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ اب میں تم لوگوں کی بد دعاؤں سے محفوظ ہو گیا، اب تم لوگوں کی دعا میرا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ تو اس نے کہا کہ کیونکہ میں نے تم لوگوں کو حرام کھانا کھلا دیا، اب تم لوگ مستجاب الدعویٰ نہیں رہے، اب میں نے تم لوگوں کو حرام کھلا دیا۔ اب آپ سوچیں ذرا، مستجاب الدعویٰ لوگ، ان کو جب حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں چلا گیا، اس نے کہا کہ اب میں تم لوگوں سے محفوظ ہو گیا، اور وہ صحیح بات تھی۔ اس کے بعد اس کی ظلم و بربریت شروع ہوئی تھی۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان میں پکا ہونا پڑے گا، ورنہ ظالم ہم پر مسلط رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج